شاید یہ وہی گھوڑا تھا جس پہ وہ سواری کرتے ہوئے صبح صبح مجھے ملی تھی۔ مجھے روایتی خانہ بدوشوں کے کاروان دیکھنے کا بہت شوق ہے، ایسے گھر جو مکینوں کے ساتھ کہیں بھی مستقل ٹھکانہ نہیں کرتے، ان کے نیچے گول متحرک مضبوط پہیے زندگی کے مظہر ہیں، منظر اپنے، موسم اپنے، فضا اپنی، ہوا اپنی، خوشی اپنی، خواب اپنے، پھیلی ہوئی زمین ان کا آنگن، کشادہ آسمان ان کی چھت، سورج ستارے ان کے روشن چراغ، مرغزاروں اور گلزاروں کی خوشبوئیں اور نگہتیں ان کا سنگھار، شفق ان کی سرخی، افق ان کی غازہ اور شب تار ان کی کاکلوں کی سیاہی۔ جب میرے الفاظ ختم ہو گئے تو میں نے اس نہید خسائل کی جانب دیکھا۔ وہ تحسین و آفرین بھری نگاہوں سے مجھے گمسم سی دیکھ رہی تھی۔ بولی، تم تو شاعری بھی کر لیتے ہو۔ ہاں، ماحول بن جائے تو بودا آدمی بھی شاعری کرنے لگتا ہے۔ چلو پاؤں رکھو اور اوپر بیٹھو۔ شکریہ، مجھے گھوڑے پہ چڑھنا اور گدھے سے اترنا خوب آتا ہے۔ وہ گھٹنا جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو میں اگلے لمحے گھوڑے پہ سوار تھا۔ گھوڑا خود بخود اپنے لگے بندے روٹ پہ چل نکلا۔ ساحل پہ ایسا ازدحام تھا کہ راستہ نکلنا مشکل پڑ رہا تھا۔ ایسے میں کون دیکھتا یا کیا نظر آتا کہ پاؤں کے نشان ریت پہ پڑ رہے ہیں یا نہیں۔ کچھ اور آگے نکلے تو میں نے اس سے کہا، چاہو تو لگام مجھے دے سکتی ہو اور چاہو تو… ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ چشم زدن میں وہ میرے پیچھے گھوڑے کی چوڑی پیٹھ پہ لگامیں تھامے کھڑی تھی اور گھوڑے نے میرے حساب سے زمین چھوڑ دی تھی۔ آپ نے سرکس میں گھوڑے کی پیٹھ پہ کھڑی لیڈی دیکھی ہوگی۔ گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ بازو پھیلائے بڑے آرام اور اعتماد سے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سارا پریکٹس، بیلنس اور خود اعتمادی کا کھیل ہے، لیکن یہ سمندر کا ساحل تھا، کسی سرکس کا پنڈال نہیں تھا جو وہ ایسے کرتب دکھاتی، مگر یہ ایسے صورت اور نظر بندی سے ہوا مجھے آنکھوں آنکھ کچھ دکھائی اور سجھائی نہ دیا۔ اس کا رخ اپنے کاروانوں کی طرف تھا۔ مجھے سری نگر کی ڈل میں کھڑے بہتے ہوئے لہریے لیتے ہوئے راج ہنسوں کے مانند گردنیں اٹھائے وہ شکارے بجرے یاد آ گئے جو کسی محنت کش غریب خستہ حال کشمیری کی جھونپڑی بھی ہیں، کسی کا مکان، گھر، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ اور محل بھی ہیں، 3، 4، 5 اسٹار ہوٹل، ریسٹورنٹ، سنیک بار، فاسٹ فوڈ، آئس پارلر، کلب، کیسینو اور ٹینس کورٹ بھی ہیں۔ میلوں گہرے پانیوں کے سینے پہ تیرتے ہوئے یہ نئی اور پرانی تہذیب کے چوبی تعمیراتی قدروں کے نادر نمونے دیکھ کر انسانی عقل ششدر سے رہ جاتی ہے۔ مجھے کئی بار سری نگر کے اس ڈل کے تیرتے ہوئے 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کا اتفاق ہوا جو اکثر مغلوں کے بنائے نشاط باغ، شہر اور حضرت بل شریف کی درگاہ کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان میں دنیا بھر کی تمام دستیاب سہولتیں موجود ہیں۔ ان کا ماحول بالکل وہی راجے مہاراجوں کے محلات جیسا ہے، ویسے ہی خواب گاہیں، نشست گاہیں، طعام اور قیلولہ کرنے کے کمرے، راہداریاں، غلام گردشیں، شہ نشینیں، جھروکے، فوارے، حمام، مشاط گاہیں اور ویسے ہی مشاطائیں اور ویسے ہی کورنش بجا لاتے ہوئے خدام، کنیزیں، مامائیں، نگہدار اور فراش و اردلی۔ استقبالیہ لاؤنج کے ایک مخصوص حصے میں ان معزز مشہور زمانہ لوگوں کی تصاویر اور تعریفی سرٹیفکیٹ آویزاں ہیں جو ماضی میں یہاں فروکش ہوئے۔ ان میں بڑے بڑے ملکی اور غیر ملکی سیاستدان، صنعت کار، فلم سٹار اور فلمی یونٹ اور دیگر سماجی اور مذہبی ہستیاں شامل ہیں۔ انہی ڈل کے پانیوں سے دریائے جہلم نکلتا ہے۔ اب جب میں کبھی دریائے جہلم کے پل سے گزرتا ہوں تو سری نگر کی ڈل کے پانیوں، کشتیوں اور مکینوں کو سلام بھیجتا ہوں۔ آپ کو کافی گھما پھرا لیا، مناسب یہی ہے کہ اب ہم واپس چلتے ہیں جہاں بیچ راستے احمد دینار اور کثیر علی کا کاروان کھڑا ہے۔ دراصل بات ہی کاروان سے شروع ہوئی تھی کہ کاروان کیا چیز ہے اور اس کی خانہ بدوشوں کی نظر میں کیا کچھ اہمیت ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ جب بات سے بات جنم لیتی ہے تو میں پھر اس نوزائیدہ بات کو لاوارث چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ ہی میں کسی نومولود معصوم کے ساتھ نظر اندازی کا ایسا ناروا سلوک ہوتا دیکھ سکتا ہوں۔ جب تک میری بات سے بات کا پیدا ہونے والا بچہ قدرے سنبھل نہیں جاتا، میں پہلی والی بات کے قریب نہیں آتا۔ اسے میری مجبوری یا کمزوری سمجھ لیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ احمد دینار اور کثیر علی
ناشتے سے فارغ ہو کر اب کاروان کو بیچ راستے سے ہٹا کر ذرا کنارے پہ لانے کا جتن کرنے لگے، تاکہ اگر کوئی گاڑی یا سواری ادھر سے گزرنا چاہے تو اسے کوئی پریشانی یا دقت نہ ہو۔ پہیوں کے نیچے کیچڑ وغیرہ تو کب کا سوکھ چکا تھا، لیکن مسلسل کھڑے رہنے سے پہیے کچی زمین میں دھنس کر پھنسے ہوئے تھے، جبکہ یہ راستہ بھی کچھ ہموار اور مستح نہیں تھا۔ آگے پیچھے سے ہلانے جلانے کی بہت دیر تک کوشش میں ناکامی کے بعد وہ ہانپتے ہوئے اس کے ہی سائے میں بیٹھ گئے کہ یہ کام فی الحال ان دونوں کے بس کا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر سستانے اور غور و خوض کے بعد احمد دینار کثیر علی کا بازو پکڑے اپنے مرحوم والد کی قبر پر آ کے بیٹھ گیا۔ جو کچھ بھی دونوں کو آتا تھا اور یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تقلید میں ہاتھ اٹھا کر اپنے والد اور والدہ کی مغفرت کی دعا مانگی، اپنے اللہ سے اس آزمائش سے سرخرو ہونے کی التجا کی۔ قدرے ہلکے پھلکے ہو کر وہ دونوں اٹھے، گاڑی سے پھاوڑے نکال کر پہلے کسی طرح گڑھا کھود کر مردہ بیل کو ٹھکانے لگایا، پھر کاروان کے پہیوں کے نیچے سے پھنسی ہوئی سخت مٹی نکالنا شروع کی۔ کچھ دیر کے بعد انہیں اپنے سیدھے رخ سے کچھ آوازیں اور اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیے۔ وہ ہاتھ روک کر ذرا آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے لگے کہ کون ہے جو اس بھولے ہوئے راستے پہ چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ مزید آگے بڑھ آئے۔ جب دونوں طرف درمیانی فاصلہ کم ہوا تو دونوں مفلوق الحال مسافروں نے حیرت سے دیکھا کہ 4 گھڑ سوار ایک خوبصورت سی تنومند جواں بیلوں کی جوڑی اپنے درمیان رکھے ہوئے بڑی سرعت سے ان کی جانب بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرط جذبات سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ آخر اللہ کریم نے ان یتیموں آفت زدوں کی فریادوں کو سن لیا تھا۔ آنے والوں نے مسکراتے چہروں اور نہایت پروقار انداز سے بیان کیا کہ ہم یہاں سے ایک خاصے فاصلے پہ تلمیڈ بوک کی جاگیر کے فرستادے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی خود مختار جاگیر ہے اور جس جگہ آپ ابھی کھڑے ہیں یہ علاقہ بھی اسی جاگیر کا حصہ ہے۔ اس جاگیر کے بلند مرتبت جاگیردار فرینکس بوک نے آپ کے لیے یہ تازہ دم بیلوں کی جوڑی اور ناشتے کے لیے توشہ بھیجا ہے اور ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم آپ کو باسہولت ان کی بارگاہ تک پہنچائیں۔ پیغام دینے والا تو توشہ دان ان کی جانب بڑھاتے ہوئے مزید کہنے لگا کہ میرا نام ٹوریکم لی ہے، میں اس 4 رکنی دستے کا کمانڈر ہوں۔ آپ ناشتے سے فارغ ہوں، اتنے میں ہم کاروان کو دیکھتے ہیں۔ توشہ دان تھام کر وہ دونوں ایک کنارے پہ بیٹھ گئے۔ گرم گرم قتل امے اور بھنے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو نے انہیں بے صبرا سا کر دیا تھا۔ کئی دنوں کی نیم فاقہ مستی کے بعد آج پرتکلف توشہ نصیب ہوا تھا۔ چمڑے اور نمدے کے توشہ دان میں کھانا ایسا گرم تھا جیسے ابھی ابھی چولہے سے اترا ہو۔ اس سے پہلے کہ لقمہ منہ میں رکھتے وہ لقمہ اٹھائے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ حلال ہے یا حرام، کھائیں یا نہ کھائیں۔ فوراً ہی اس شخص نے کاروان کے آگے بیل جوتتے ہوئے کہا، آپ اطمینان سے ناشتہ کریں، اس طعام میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو بحیثیت مسلمان آپ نہ کھا سکیں۔ پھر تو وہ کھانے پہ جیسے ٹوٹ ہی پڑے۔ ایسا لذیذ کھانا کئی دنوں بعد جو نصیب ہوا۔ خوب پیٹ بھرنے کے باوجود بھی توشہ دان میں ابھی بہت سا طعام موجود تھا۔ فراغت کے بعد وہ بھی ان مہربانوں کے ساتھ کاروان کو کیچڑ سے نکالنے پہ جٹ گئے۔ خاصی تگدو کے بعد وہ ان کے ساتھ نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو لیے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے موسم اور ارد گرد کا ماحول خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ سرسبز فصلوں، پھلوں، پھولوں، سبزیوں سے بھرے ہوئے کھیت، درختوں کے ذخیرے، دیہاتی طرز کے کشادہ خوبصورت مکان اور انہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھوں سے خوش آمدید کا اظہار کرتے ہوئے کشادہ جبین، صحت مند لوگ، پھولوں سے بچے، مویشی چوپائے۔ مزید آگے بڑھے تو ایک دم وہ جیسے کسی گنجان خوشحال سے قصبے میں پہنچ گئے ہوں۔ مختلف پیشہ ور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آئے۔ ہوا اور فضا میں سمندر کی مخصوص خوشبو اور نمی سے محسوس ہوتا تھا کہ سمندر کہیں بہت ہی نزدیک ہے۔ آگے آگے 4 گھڑ سوار اور پیچھے پیچھے وہ کاروان پہ سوار پوری بستی سے گزر گئے، مگر ابھی تک کہیں رکنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آگے پھر میدان اور کھیت سے آگے دور ایک کچی سی 4 دیواری کی اوٹ میں ایک چھوٹا سا مکان دکھائی دیا۔ یہ سب شاید اسی طرف جا رہے تھے۔ ادھر گھوڑے رکتے ہی احمد دینار نے بھی کاروان روک لیا۔ وہی باروب شخص نیچے اتر کر ان کے پاس آیا۔
یہ جگہ آپ کے لیے مختص ہے، آپ اور ان بیلوں کی ہر ضرورت کی چیز اندر موجود ہے، ایک خدمت گار بھی آپ کو مہیا کر دیا جائے گا، آپ جب تک چاہیں اس جاگیر میں مہمان کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں صرف اپنی دلچسپی اور ذاتی مفاد کی خاطر اپنا آہن گیری کا کام کسی بھی سطح پہ کرنا چاہیں تو آپ کو مکمل آزادی ہوگی۔ اس کے لیے ضرورت کی اشیاء آپ کو یہاں دستیاب ہو جائیں گی، اور ہاں، ہمارے جلیل القدر مالک اور جاگیردار فرینکس بوک ہر پندرواڑے اپنے محل میں اپنی رعایا، مہمانوں اور دیگر خاص لوگوں کو شرف باریابی بخشتے ہیں۔ نئے ملنے والے مہمانوں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ حشمت مآب فرینکس بوک سے اظہار وفاداری اور استواری کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق نظر گزاریں اور ان کے شایان شان الفاظ و انداز میں اظہار ممنونیت اور تشکر کرنا پسند کریں۔ وہ وہیں اپنے کاروان میں بیٹھے ان چاروں فرستادوں کو واپس جاتے دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ نہ تو ان کا اس طرح سے آنا سمجھ میں آیا تھا اور نہ ہی ان کا یوں جانا سمجھ میں آیا ہے۔ ناشتہ، بیلوں کی جوڑی، رہنے کے لیے یہ کشادہ علیحدہ سا مہمان خانہ، کام کرنے کی سہولت، کام کاج کے لیے ملازم، گھر کا پورا ساز و سامان، اور پھر جاگیردار سے ملاقات کے وقت نظر گزارنا اور اس کی شان میں قصیدے پڑھنا وغیرہ۔ جب دونوں کے پلے کچھ نہ پڑا تو وہ بیلوں کو ہشکار کر چار دیواری کے اندر لے آئے۔ ایک مناسب سی جگہ درختوں کے نیچے انہوں نے کاروان کھڑا کر کے بیلوں کو کھول کر باڑے میں دھکیل دیا۔ ان کے لیے چارہ گھاس وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ پانی کی ناند آگے سرکا کر دونوں سادہ سے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پہاڑی تراشیدہ پتھروں سے بنے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے کمرے، نہانے دھونے کے لیے علیحدہ جگہ، دالان اور پیچھے خاصا وسیع باغ جس میں بہت سے ثمر بار درخت استادہ تھے۔ کمروں میں فرشوں پہ چٹائیاں، تکیے اور موٹی موٹی چادریں، کھانے پکانے کی جگہ دالان کے ایک کونے میں تھی۔ پکانے کے برتن، چولہا اور گھر کا پورا سامان وہاں موجود تھا۔ کثیر علی سے رہا نہ گیا، بولا، برادر، یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا ہے۔ ہم ناداروں، خستہ حالوں کے ساتھ ایسا اپنائیت اور خلوص بھرا سلوک، اگر کچھ تمہارے پلے پڑا ہو تو مجھے بھی سمجھاؤ۔ احمد دینار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک منڈیر پہ بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی، اللہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ہمارے رزق پانی کا وسیلہ پیدا کر دیا ہے۔ اب ہاتھ سے محنت مشقت کریں گے، کمائیں گے اور کھائیں گے۔ ہم کوئی بھیک منگے تو ہیں نہیں جو ان کے در پہ پڑے مفت کی روٹیاں توڑیں گے۔ اور ہاں بھائی کثیر علی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کل کلاں اگر ہمیں جاگیردار صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا تو ہم انہیں نظر میں کیا پیش کریں گے؟ کثیر علی نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ سامنے کاروان کے اندر ہمارا سب کچھ دھرا پڑا ہے جو ہم دونوں کا دیکھا بھالا ہے، کپڑے، چیتھڑے، توشکیں، چند ایک چمڑے اور چوب کے صندوق، اوزار، ایندھن اور فالتو قسم کا بہت سا کاٹ کباڑ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نادر اور نفیس چیز یہاں موجود ہو تو بتاؤ۔ ہاں، یہ سب کچھ جو تم نے گنوایا ہے سب کاٹ کباڑ ہی تو ہے، مگر چند ایک چیزیں نادر اور نفیس ہی نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی، نایاب اور مقدس بھی ہیں، جیسے اللہ کی کتاب عظیم، مصلی اور تسبیحیں، جن پہ ہمارے والدین کے سجدوں، ہاتھوں، انگلیوں کے نشان اور ان کے جسموں کی خوشبو رچی بسی ہے۔ وہ روغن زیتون سے خوب روشن ہونے والا چراغ جس کی پاکیزہ سی روشنی میں میری ماں مجھے گود میں لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے پھونکا کرتی تھی۔ ہمارے اوزار آلات، آگ کی بھٹی، چمڑے کی دھونکنی، ہتھوڑے، سندلیاں، چھینیاں اور اونٹ کے چمڑے کا وہ توبڑا جس میں میلا کچیلا پانی پڑا رہتا ہے، اور ہم سرخ لوہے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وہ چاند تارا جسے میں نے اپنے باپ سے چھپ کر بغیر کسی کی مدد لیے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور پھر میری ماں نے بڑے فخر سے میرے باپ کو دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دینار علی کی پہلی کاوش ہے، دیکھو کیسا خوبصورت اور نوک پلک سے درست چاند تارا بنایا ہے، میرا بیٹا ایک دن تم سے بھی بڑا ہنرمند ہوگا انشاءاللہ۔ میرے باپ نے میری محنت اور ہنرمندی کو سراہتے ہوئے مجھے شاباش دی تھی اور چاند تارے کو کاروان کے ماتھے کا جھومر بنا کر سجا دیا تھا۔ کثیر علی، دیکھا تم نے کہ کیسی کیسی نادر، مقدس اور قیمتی چیزیں، یادیں اور خوشبوئیں اس کاروان میں موجود ہیں۔
کثیر علی نے احمد دینار کے کاندھے پہ دلجوئی کی خاطر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا، اور میں نے بھی صحیح کہا تھا کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ بات بھی تم یقیناً مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوگے کہ یہ ساری مہربانیاں اسی شعلہ رو نیک خو لڑکی کی جانب سے ہیں جو آج صبح ہمیں رحمت کا فرشتہ بن کر سر راہ ملی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ احمد دینار نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ذرا دھیان دو تو ساری بات تمہاری سمجھ میں اتر آئے گی۔ وہ لڑکی جو کہیں سے بھی آ رہی تھی، اس راستے سے گزرتے ہوئے اس نے ہمیں اس قسم پرسی کے حال میں دیکھا کہ ہم خراب موسم اور گردش حالات کے مارے ہوئے یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ باپ بھی مر گیا اور بیل بھی۔ زندگی اور گاڑی کھینچنے والے دونوں ہی ہم نوعمر بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فاقے بھی کڑی دھوپ کی طرح اترے ہوئے ہیں اور اس ویرانے میں ہم بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ نیک دل لڑکی مزید وقت برباد کیے بغیر وہاں سے اڑتی ہوئی یہاں پہنچی اور فوراً ہمیں ضروری امداد بھجوائی۔ اب اگر میری بات قرین قیاس دکھائی نہ دے تو بات کروں۔ احمد دینار بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس نوعمر یتیم لڑکے کی ذہانت سے بھرپور باتیں سن رہا تھا، جس کی ماں اسے ان کے سپرد کر کے اس کی پرورش سے دستبردار ہو گئی تھی، اور جسے زمانہ کے سرد گرم نے اس چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی تلخ اور شیریں تجربوں کے پلوں کے نیچے سے بہتے ہوئے پانی کی مانند گزار دیا تھا۔ احمد دینار قدر متانت سے کہنے لگا، اس زمن میں کوئی اور بات؟ ہاں، وہ لڑکی اس جاگیردار کی بیٹی ہے یا پھر بہن، بیوی نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ کہ لڑکی مسلمان ہے یا پھر مسلمانوں کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کثیر علی یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب دیکھیں احمد دینار کیا جواب دیتا ہے یا ان باتوں کا اس پہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ بہت سا وقت دونوں کے درمیان چپ چاپ گزر گیا۔ احمد دینار اس سے نظریں ہٹا کر دور خلاؤں میں گھورنے لگا تھا اور کثیر علی ایک تنکے سے زمین کو ریدنے لگا۔ اچانک احمد دینار نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کچھ آگے؟ اسے کثیر علی کی باتوں سے سکون مل رہا تھا، یا وہ چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں سنتا رہے۔ کثیر علی سنی انسنی کرتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ احمد دینار سے جیسے رہا نہ گیا، وہ پھر بولا، بھائی اس کے آگے کچھ ہے یا تمہاری بات ختم سمجھوں؟ کثیر علی مسکرایا، پھر کہنے لگا، ہاں، صرف ایک آخری بات رہ گئی ہے، مگر وہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ وہ بھی کہہ گزرو بھائی کہ ہاتھی کے ساتھ دم بھی نکل جانے دو۔ برا تو نہیں مانو گے؟ کثیر علی نے اسے شرارت بھری نظروں سے تولتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہو؟ اور پھر کون سی ایسی بات ہوگی جو تم مجھے کہو گے اور میں برا مان جاؤں گا؟ جلدی کہہ ڈالو۔ وہ یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی تمہاری ذات سے کچھ دلچسپی سی لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب تم اسے میرا وہم ہی کہہ لو کہ مجھے تم بھی اس مرض میں مبتلا دکھائی دیتے ہو۔ کثیر علی جیسے ڈرتے ڈرتے بولا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بس یہ بات تھی جسے تم کہتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ بھائی پہلی بار آپس میں ملنے والے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے آپس میں دلچسپی تو لیتے ہی ہیں، اس طرح ایک دوسرے کو سمجھنے جاننے میں مدد ملتی ہے۔ ویسے کثیر علی، بات کا بتنگڑ بنانا اور بال کی کھال اتارنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ گھاس پھونس اور پر تنکے اکٹھے کر کے مرغے زریں بنا کر اڑانا اور دھاگے سے دھاگا جوڑنا تمہیں خوب آتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ تم نے اس بات کے علاوہ جو باتیں کہی ہیں وہ مجھے بھی درست معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسی لڑکی کا مرہون منت ہے۔ احمد دینار کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگا، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ بہت جلد ہمیں جاگیردار کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب صرف یہ سوچو کہ ہم نظر یا تحفہ کون سا پیش کریں گے۔ ویسے بھی جس کی عملداری میں ہمارے ساتھ ایسا کریمانہ سلوک ہوا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مہربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ کثیر علی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل درست، مگر حاضری اور کچھ نظر گزارنے کے لیے ہمیں اس وقت فوری طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلے 2-4 روز اپنی تھکن اور کسل مندی دور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس جگہ کو اپنی ضرورت کے مطابق کوئی شکل بھی دے لیتے ہیں۔ آگ کی بھٹی، سان، سنت، دیگر سامان اوزار، پانی کی ناند وغیرہ جماتے ہیں، اور پھر جب جسم ٹھکانا اور دماغ ذرا سکون پکڑ لیں تو پھر سوچیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم پریشان اور تھکے ٹوٹے ہوئے ہیں، 5-7 روز سے پہلے وہ بھی ہمیں نہیں چھیڑیں گے۔